السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا ارادہ کرتے ہو تم یہ کہ سوال کرو تم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص بدل دے کفر کو بدلے ایمان کے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پس تحقیق گمراہ ہوا وہ سیدھے راستے سے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کرتے تھے؟ ان کے سوالات میں تو گستاخیاں، انکار اور مذاق اڑانا ہوتا تھا۔ مسلمانوں، تمہارا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے جیسا یہودیوں کا تھا۔ تمہارے دل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حد درجہ احترام، عزت، وقار اور محبت ہونی چاہیے۔ یہودیوں کے سوال بہت گستاخانہ تھے، جیسا کہ بچھڑے کی پوجا کرنے پر موسیٰ علیہ السلام جب 70 افراد کو طور پہاڑ پر لے گئے کہ ہم وہاں 40 راتوں کا اعتکاف کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے، تو وہ کہنے لگے ارنا اللہ جہرتاً، اے موسیٰ پہلے ہمیں اپنا رب تو دکھاؤ۔ وہ ہمارے سامنے آئے اور جس طرح آپ سے بات کرتا ہے اور ہمارے ساتھ بھی کرے، پھر ہم معافی مانگیں گے۔ تو یہ ان کا گستاخانہ رویہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے بعض موقعوں پر زیادہ سوالات کرنا بھی گستاخی کا ایک انداز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی وجہ سے بہت کم سوال کرتے تھے۔ ہمیں اس جگہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی دین میں سوال کرتا ہے دین کو سمجھنے کے لیے، تو وہ اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری کی شفا جس طرح دوا میں ہوتی ہے، اسی طرح جو لا علم ہے اس کی شفا سوال کر لینے میں ہے، کہ جس مسئلے کا پتہ نہیں اس کے بارے میں تو پوچھ لیں۔ عمل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے تو سوال کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر طنز کرنے کے لیے یا کسی کو مشکل میں ڈالنے کے لیے سوال کرنا بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت ناپسند قرار دیا ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی کسی عالم دین کو ناکام کرنے کے لیے یا اس کے علم کی کمی کو ظاہر کرنے کے لیے یا اس کو شرمندہ کرتے ہوئے سوال کرے تو بہت برا ہے اللہ کے نزدیک۔ اگر علم حاصل کرنے کے لیے کرے تو بہتر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا هَلَكَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنبِيَائِهِمْ، تم سے پہلے لوگ کثرت سوال اور انبیاء سے زیادہ اختلاف کی بنا پر ہلاک ہوئے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی کی گستاخی اور شریعت کا انکار سری کفر ہے۔ ایک راستہ ایمان کا ہے اور دوسرا کفر کا ہے۔ یہودیوں سے متعلق بار بار کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے گمراہی خریدی۔ پیچھے جو آیت مبارکہ گزری ہے اس میں مسلمانوں کو یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم نے ایمان کے بدلے کفر کا رویہ اختیار کر کے خود کو مصیبت اور بربادی میں مبتلا نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی بات سمجھاتے تو ساتھ ہی کہہ دیتے خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ یہ کام کرتے ہیں تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے یہ بات کہا کرتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہودیوں کے خلاف ان کے کفر کی وجہ سے نفرت ہونی چاہیے۔ ان کے نظام، کلچر اور طور طریقے مسلمانوں کو پسند نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دلوں میں کافروں کے خلاف نفرتیں پیدا کرتے تھے، مگر افسوس آج مسلمانوں میں یہود و نصارہ کے حوالہ سے نفرت نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان کی طرف دوستیوں کا ہاتھ بڑھاتے اور ان کے کلچر اور طور طریقے اختیار کرتے ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ کہ مخالفت تو بہت دور کی بات،
مسلمان ان کے بالکل برابر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ علاقائی کلچر کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلموں سے مشابہت نہیں کرتے۔ ہمارا اپنا علاقائی کلچر ہے، تو سچ بات یہ ہے کہ ہمیں اسلام کے کلچر کو اپنانا چاہیے۔ اسلامی کلچر وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جاری کیا تھا۔ یہ ہمارا دین ہے، کلچر کے نام پر دین کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تنگ لباس پہننے سے منع فرمایا جس سے ستر ظاہر ہوتا ہو۔ مسلم شریف کو دیکھیے، شلوار قمیض بہترین لباس ہے، اس میں عریانی والی کوئی بات نہیں۔ شلوار قمیض کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بخاری شریف میں دیکھیے۔ ہمیں یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھنی چاہیے۔ لباس کا مقصد عریانی کو چھپانا ہے۔ لباس کہتے ہیں ڈھانپنے والی چیز کو، کہ جس سے جسم کے وہ اعضاء جنہیں چھپانا مقصود ہے وہ واضح نہ ہوں۔ اگر لباس یہ مقصد پورا کرتا ہے تو اسے پہننے میں کوئی حرج نہیں، پینٹ پہنی جا سکتی ہے، اگر یہ کفار کی نکالی کرتے ہوئے نہ پہنی جائے۔ یہ اس قدر تنگ نہ ہو کہ بیٹھنے میں دقت پیش آئے اور اسے پہن کر بندہ نماز بھی نہ پڑھ سکے۔ اگر یہ پاجامے کی طرح کھلی ہے تو بالکل پہنی جا سکتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کپڑا ٹخنے سے اونچا رکھا جائے۔ کپڑا اگر نصف پنڈلی تک ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر یہ نہیں تو کم سے کم ٹخنے ضرور ننگے ہونے چاہیے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر صورت کفار کی مشابہت سے بچنا اور دین کا خیال رکھنا۔ یہ چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اپنا جس نے ایمان کے بدلے کفر کو قبول کر لیا، اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اگر کفر کی طرف جائے گا، یہود و نصارہ کی مشابہت کرے گا تو وہ گمراہی کے راستوں کی طرف بھٹکتا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ ایمان کی سلامتیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں میں ایمان کو قائم رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔